ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی، آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے معرفت کی راہیں، کیوں ضروری ہے معرفت حاصل کرنا، اور آخر معرفت کیسے حاصل ہوگی۔ تو ناظرین، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آئیے ایک بار پھر سے ہم ملاقات کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب سے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ بہترین طریقے سے سوالوں کا جواب آپ پہنچا رہے ہیں ہمارے ناظرین تک۔ آپ پوچھ بھی ماشاءاللہ اچھا رہے ہیں جی، بہت شکریہ۔ اکثر ہم لوگ سنتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو، ایک بار معرفت ہو گئی تو سارا کام ہمارا ہو جائے گا، لیکن ہم آج جاننا چاہیں گے کیونکہ معرفت کا طریقہ جو ہونا چاہیے اور جو بتایا جا رہا ہے وہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی روشنی میں آپ اس سوال کا جواب دیں کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو، کیا راستے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین، الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ بہت معقول اور بہت بہترین سوال ہے یہ، جی، اس لیے کہ سارے اعمال ان کی قبولیت کا دار و مدار معرفت پر ہے۔ جی، اگر آپ جو عمل کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، جی، تو پھر کیا تو فائدہ کیا اس کا؟ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو یہی پتا نہیں کہ ہم کس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس سجدے کا کوئی فائدہ ہے؟ بالکل۔ لہذا سارے اعمال کی قبولیت کا دار، جو آپ نے کہا نا کہ معرفت کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ بغیر معرفت کے کوئی عمل، اور معرفت کے ساتھ ہے تو ذرا سا بھی عمل اچھا وہ آدمی کو قبولیت کا سبب۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے، ایک بات آتی ہے نا شکر کی، جی، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ جو ہے وہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ تو شکریہ کب ادا ہوگا؟ یہ بات بھی صحیح ہے نا، کہ جس کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اب اس کو پہچانتے تو ہوں، ہاں، سامنے سمجھ میں تو آئے کس کا شکریہ ادا وہ کرنا ہے۔ تو کئی چیزیں ہوئی، ایک تو آپ کو نعمت معلوم ہونا چاہیے، جی، ایک نعمت دینے والا کون ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ اہم ہے نا۔ جی، جب تک نعمت، یہی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کا، موسیٰ کلیم ہے، جی، ان سے تو خدا سے جو ہے وہ ریپلائی آتا تھا ان کے مناجات میں۔ انہوں نے پوچھا پالنے والے، کیسے آدم نے تیرا شکر ادا کیا؟ جی، اللہ نے کہا کہ آدم نے اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے میری وجہ سے ہے، واہ، ساری نعمتیں میں نے دی ہیں۔ میں نے تو یہ معرفت۔ اب اگر اس معرفت کے ساتھ ایک شکر للہ آدمی کہتا ہے، وہ انف ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ تسبیح لے کے پڑھتے رہیے شکر للہ، اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ معرفت الہی۔ اور اس معرفت کے لیے قرآن سے پوچھیے، اس نے قرآن نے کیا کیا طریقے اپنائے ہیں۔ جی، بالکل، ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی داستان میں ہے، اچھا، وہ معرفت مثال کے ذریعے سے، واقعے کے ذریعے سے، کہ سورج کو، چاند کو دیکھا، کہا صاحب یہ میرا رب ہے۔ جب ڈوبنے لگا تو کہا صاحب انی لا احب الآفلین، ڈوبنے والوں سے میں محبت نہیں کرتا، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر جو ہے وہ فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربی هذا اکبر، اور جب سورج کو دیکھا تو کیا واقعی ابراہیم نے تھوڑی کہا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا ابراہیم چاند کو خدا کہہ رہے تھے، سورج کو خدا؟ یہ سمجھا رہا ہے خدا جی، کہ اس طریقے سے بھی معرفت تم کر سکتے ہو۔ اچھا، مطلب سورج، چاند، کہ اب جو ہے وہ قرآن کہتا ہے ابراہیم نے سورج دیکھا جی، چمکتا ہوا،
کہا ہاذا ربی، یہ ہے میرا رب، ہاذا اکبر، یہ تو اور بڑا ہے. جی. فلما افلت، وہ بھی ڈوب گیا. انی لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو اب کس سے ہوگا؟ جس کے اندر افول نہ ہو، جس کے اندر غروب نہ ہو. تو یہ چیزیں جو خدا نے خلق کی ہیں، یہ بھی ایک طریقہ قرآن نے بتایا ہے اللہ کی معرفت کا. یہ بھی ایک طریقہ ہے. یا ایک جگہ ہے کہ چاند کا، سورج کا، رات اور دن کا یکے بعد دیگرے ہونا، یہ ساری چیزیں لآیات لقوم یعقلون، یہ ساری نشانیاں ہیں سمجھداروں کے لیے، صاحبان عقل کے لیے. تو جو اسی لیے کہتے ہیں کہ میگنی کو دیکھ کر کے آپ اونٹ تک پہنچتے نہیں پہنچتے؟ جی. کہ جب یہاں میگنی یعنی اونٹ گزرا ہوگا، اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ چاند، یہ سورج، خود ہمارے جسم میں جتنی نعمتیں ہیں اسی پر ہم اگر غور کر لیں تو یہ بھی معرفت کی ذریعہ، معرفت کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. جی. لہذا قرآن کہتا ہے کہ غور کرو ان چیزوں کے اوپر. چاند، سورج، زمین، آسمان، خود ہمارے جسم کے اندر یہ ساری چیزیں جو خدا نے نظام پیدا کیا ہے، تو بغیر کسی چلانے والے کے تو نہیں چل رہا ہے. نہیں چل رہا ہے، بالکل. اچھا، یہاں پہ قبلہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ معرفت حاصل کرنا پڑتا ہے یا خود بخود خدا کی طرف سے؟ دیکھیے، یہ بھی سوال ہے. دونوں چیزیں ہیں. جی. ایک قدم تم بڑھاؤ، ایک قدم وہ بڑھائے گا. اچھا، ایسا نہیں کہ بیٹھے بیٹھے معرفت نہیں حاصل ہوگی. محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی. اچھا. قرآن کہہ رہا ہے نا تم غور کرو ان چیزوں پر. لآیات لقوم یعقلون، لآیات لأولی الالباب. ان میں چاند اور سورج اور رات اور دن کا ہونا، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں. کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ بیٹھ کے غور کیجئے اس کے اوپر. جب آپ غور کریں گے، نفس آپ کا پاک ہوگا تو خدا اس میں اضافہ ضرور کرے گا. وہ بھی قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو پڑھائے گا. اچھا. تو آپ کو ایک قدم بڑھانا ہے، بقیہ وہ تم کو آگے بڑھا دے گا، بالکل بڑھا دے گا. یعنی دونوں چیزیں ہونا چاہیے. تو اگر ہم معرفت شامل ہونا چاہیے، ایک قدم ہمارا ہوگا، ایک قدم وہاں سے ہوگا. اچھا، معرفت کو اگر کسی چیز بھائی دیکھیے، میں آپ کو اس میں پھر وہی آپ کہیں گے کہ آپ تو آپ سورہ یوسف کے پیچھے پڑ گئے ہیں. جی جی، نہیں بتائیں. جناب یوسف کی داستان میں آپ یہ دیکھیے، جناب یوسف خود بچے گناہ سے یا اللہ نے بچایا؟ کوشش انہوں نے کیا ہے. جی. اس لیے کہ 7 دروازے تھے. کتنے؟ 7 دروازے. 7 دروازوں کے بعد وہ بیڈ روم تھا جس میں زلیخا نے ان کو بلایا تھا. جی جی جی. اور وہ 7 دروازے لاک تھے. یہ دروازے پہلے نہیں کھلے. جب یوسف گناہ سے ڈر کے بھاگے، دروازے تک پہنچے، تب دروازہ کھلا ہے. کیا جناب یوسف اگر وہی کیا کریں صاحب، 7 دروازوں کے درمیان بند تھے، ہم کیا کریں؟ جی. ہم مجبور ہو گئے. کہ یہ جواب نہیں ہے. تم بھاگو، دروازے تک پہنچو، ہم کھولیں گے. واہ. یہ پھر وہی قرآن سے دونوں چیزیں. بہت بہترین نقطے کی طرف قبلہ آپ نے اشارہ کیا ہے. لیکن مجھ کو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں آپ یہ نہ کہنے لگے کہ آپ تو سورہ یوسف کے پیچھے پڑ گئے. لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ میں پڑ گیا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ یہ بہترین قصہ ہے. کیونکہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ زندگی کے تقریباً جس طرح سے آپ بتا رہے سارے درس قرآن مجید کے میں موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ سورہ یوسف میں تو سارے آپ زندگی کے ریلیٹ کر رہے ہیں ساری چیزوں کو. تو یہ چیز ہے یہاں پر کہ ہمیں خود بخود معرفت حاصل نہیں ہوگی، ایک قدم ہمیں بڑھانا پڑے گا. کوشش تو کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. چلیے، بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے ان سوالوں کا جواب دیا. وہ ارحم الراحمین ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. تم ایک قدم بڑھو گے نا، وہ 10 قدم بڑھائے گا. اچھا. شرط یہ ہے کہ آپ دروازے تک جائیے، تب دروازہ کھلے گا. چلیے، یہی ایگزامپل کیا نیکی کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ معرفت نہیں ہے نیک کام کرنے کی؟ اکثر لوگ بولتے ہیں. نہیں سمجھا میں. نہیں، اکثر وہ لوگ بولتے ہیں کہ معرفت نہیں ہے انہیں نیک کام. دیکھیں، توفیق نا، تو بے شک توفیق خدا دیتا ہے. اچھا. لیکن آپ کی اپنی کوشش ہونا چاہیے نا. کوشش ہماری ہونی چاہیے، ہر کام کے لیے کوشش ہماری ہوگی. دیکھیے، نیت آپ صاف کیجئے، حالات وہ بنائے گا، حالات وہ راستے وہ پیدا کرے گا. لیکن آپ کی نیت تو ہونا چاہیے. قبلہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کروں گا، کیونکہ جو وقت معین ہے 10 منٹ کا، اس کے اندر ہی آپ جواب دے رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی اور سوال ہوتا ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر سوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین، انشاءاللہ. جی تو جی ہاں ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آ رہا ہے. اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے winislam@gmail.com. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کروں گا آپ تمام ناظرین سے
دیجیے اجازت، بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. بہت بہت شکریہ.